السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سورہ انسان کی تلاوت کی جائے گی۔ یہ وہ سورہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں تلاوت فرماتے تھے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ بے شک انسان پر زمانہ کا ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ بلا شبہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، غرض یہ تھی کہ اس کو آزمائیں، تو ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا انسان بنا دیا۔ بلا شبہ ہم نے اس کو سیدھی راہ دکھا دی، خواہ وہ شکر گزار ہو خواہ نا شکرہ۔
بلا شبہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک نیک لوگ ایسی شراب کی جام پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہوگا جس کا پانی اللہ تعالیٰ کے بندے پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے اسے بہا کر لے جائیں گے۔ وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور مسکین، یتیم اور قیدی کو اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے کوئی معاوضہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ ہم تو اپنے رب سے اس دن کے بارے میں ڈرتے ہیں جو نہایت اداس کرنے والا اور تلخ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کی شر سے بچا لے گا اور ان کو تازگی اور دلوں کو سرور عطا فرمائے گا، اور ان کے صبر کے بدلے ان کو جنت اور ریشمی پوشاک عطا ہوگی۔ وہ لوگ اس میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ تو گرمی ہوگی اور نہ وہ سردی محسوس کریں گے، اور اس کے درختوں کے سائے ان سے قریب ہوں گے اور ان کے پھل بھی جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور گلاسوں کا دور چل رہا ہوگا جو شیشے کی طرح صاف و شفاف ہوں گے، اور شیشے بھی چاندی کے، جن کو خدام نے ٹھیک انداز سے بھرا ہوگا، اور ان کو وہاں ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے پاس سدا لڑکپن والے خادم حاضر رہیں گے۔ اگر تو ان کو دیکھے تو سمجھے کہ گویا موتی ہیں جو بکھر رہے ہیں، اور جب تم نگاہ اٹھا کے دیکھو گے تو وہاں بیش بہا نعمت اور بہت بڑی سلطنت دیکھو گے۔ ان کے جسم پر باریک سبز ریشم اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش آج مقبول ہو گئی ہے۔ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کیجئے، اور ان میں سے کسی گنہگار اور ناشکر گزار کا کہنا نہ مانیے، اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، اور رات کے کچھ حصہ میں اس کو سجدہ کیا کیجئے، اور رات کے بڑے حصہ میں اس کی تسبیح کرتے رہیے۔ بے شک یہ لوگ دنیا کو عزیز رکھتے ہیں اور اس دن کو جو بہت سخت ہے یعنی قیامت کو پس سے پشت چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ و بند مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں انہی جیسے لوگ ان کی جگہ بدل کر لے آئیں گے۔ یہ قرآن تو نصیحت ہے، پس جو کوئی چاہے اپنے رب کی راہ اختیار کر لے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔